شریک فی الملک ولم یکن لہ ولی من الذل وکبرہ تکبیرا۔ الصلاۃ والسلام علی عبد اللہ علی حبیبہ وصفیہ وحافظ سرہ ومبلغ رسالتہ سیدنا و مولانا حبیب الہ العالمین ابی القاسم محمد وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔ اما بعد فقد قال اللہ الحکیم فی کتابہ الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حسین منی وانا من الحسین صلوات بلند آواز سے۔ برادران ایمانی حمد و ثنا ہے اس مالک کائنات کے لیے جو اپنے بندوں کو قوت برداشت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتا لیکن اوقات سے زیادہ عزت ضرور دیتا ہے۔ میں شکر گزار ہوں۔ آپ سامعین انتظار کر رہے تھے، حالات ایسے تھے، انسان اپنے ارادوں پر پورا نہیں اتر سکتا، کامل ارادے صرف اللہ کے بارے۔ برادران ایمانی، آپ نے سارا دن عزاداری کی، ماتم کیا۔ میں آپ کو پہلی فرصت میں ایک فرمان سناؤں، چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام۔ ارشاد گرامی ہے کہ عابد کی 70 سالہ عبادت عالم کی 1 گھنٹے کی گفتگو کے برابر نہیں ہوتی۔ یعنی 70 سالہ عبادت عالم کی 1 گھنٹہ گفتگو اس سے افضل ہوتی ہے۔ کسی نے پوچھا مولا کیوں؟ آواز آتی ہے عابد کی 70 سالہ عبادت ایک عالم پیدا نہیں کرتی، عالم کی 1 گھنٹہ گفتگو کئی عبادت گزار بندے پیدا کر دیتی ہے۔ یعنی یہ عزاداری، یہ سلسلہ، یہ احکام، یہ حسینیت، یہ سب کچھ ہمیں عالموں نے بتایا کہ کربلا میں کیا ہوا تھا۔ کائنات کے سب سے بڑے ولی، کائنات کے سب سے بڑے مبلغ جنہیں اللہ نے مبلغ بنا کے بھیجا، اور ان کی تبلیغ میں جو آیت ہے وہ علی پہنچانا تبلیغ ہے اللہ کی طرف سے۔ بلغ ما انزل الیک من ربک، یعنی تو وہ پہنچا دے تو تیرے ذمے میں نے لگا رکھا ہے۔ وہ ولی کائنات ہے۔ فرمایا فَإِن لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَ، اگر تو نے ولایت نہ پہنچائی تو سمجھو میری رسالت کا کوئی کام ہی نہیں کیا۔ یہ ہے اتنی ثقیل گفتگو اللہ کی طرف سے۔ قرآن مجید میں جو غدیر والی آیت ہے اس کے بعد فرمایا وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ، تو نڈر ہو کے پہنچا، بندوں کے شر سے میں تمہیں محفوظ رکھوں گا۔ ولایت علی بندوں تک پہنچا، میں تمہیں لوگوں کے شر سے محفوظ رکھوں گا۔ اگلا جملہ ہے ان اللہ لا یہدی القوم الکافرین، اگر کوئی علی کی ولایت نہ مانے تو اللہ کافروں کو ہدایت ہی نہیں کرتا۔ برادران ایمانی، آپ محبت حسین میں آئے، بہت بڑی نیکی، بہت بڑا کردار آپ نے ادا کیا۔ آیت اللہ خمینی راہ پر فرمایا کرتے تھے یہ جو میرا سلام ہے ان ہاتھوں پر
جو غم حسین میں اٹھتے ہیں، آپ کے ہاتھوں کو راہبر نے سلام کیا کہ میرا سلام ہے ان ہاتھوں پر جو حسین کے غم میں، عشق حسین میں اٹھتے ہیں۔ دراصل وہ حسینیوں کے سینوں پر نہیں، یزیدیت کے چہرے پر پڑتے ہیں۔ غم حسین، یہ ابھی آج جولائی کا کون سا دن ہے؟ آخری دن ہے شاید، آخری دن۔ اس کے بعد مہینہ ہے اگست کا۔ 12 اگست کے بعد پورے پاکستان میں لوگ باہر نکلیں گے، چھوٹے چھوٹے جلوس ہوں گے، ہاتھ میں پرچم ہوں گے، عورتیں مرد بھی کئی دفعہ موٹر سائیکلوں پہ، گاڑیوں پہ، ادھر بڑا بڑا سلسلہ ہوگا۔ اور بھائی تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ ابھی 10-20 دن پہلے تو تم گھروں میں تھے، آج باہر کیوں آئے؟ کہا ایک ایسے لیڈر کی یاد میں جس نے ہمیں سکھوں اور ہندوؤں سے ملک آزاد کر کے دیا، ملک آزاد کروا کے دیا ہے قائد اعظم محمد علی جناح نے۔ جو ایک ملک آزاد کروا کے دے، اس کی محبت میں باہر آتے ہو، اور جو یزیدیت سے تمہیں اسلام آزاد کروا کے دے۔ مل کے بولو گے سارے؟ برادران ایمانی، ہم حق بجانب ہیں۔ میں اعلان کرتا ہوں، میرے برادران اہل سنت تشریف فرما ہیں، میں اپیل کرتا ہوں محرم کے ایام میں نہ شیعہ سنی سے کہے کہ تو شیعہ ہو جا، اور نہ سنی شیعہ سے کہے تم کیا کرتے ہو۔ دونوں اپنا اپنا عقیدہ رکھو، سنی سنی بن کے رہے، شیعہ شیعہ بن کے رہے، لیکن حسین کے صدقے میں دونوں حسینی تو بن جاؤ، حسینی بن کے زندگی گزارو۔ نبیوں کے سلطان نے فرمایا حسین ابن علی کے بارے میں، ہر بندہ ایک بندے تک یہ میرا پیغام ضرور پہنچائے عشق حسین میں۔ نبیوں کے سلطان نے، میں کہتا ہوں لوگوں، حسین کا رشتہ شیعوں کے ساتھ نہیں، نبی کے ساتھ ہے۔ نبی حسین کا نانا نہیں، حسین نبی کا بولو نواسا ہے۔ فرمایا حسین منی وَأَنَا مِنَ الْحُسَيْنِ ایُّہَا النَّاسِ، لوگوں حسین مجھ نبی سے ہے۔ میں پھر کہتا ہوں یہ لفظ، لوگوں حسین نبی سے ہے اور نبی حسین سے ہے۔ ایک بات تو ایک کونا سمجھ آتا ہے کہ نانا سے نواسا ہو سکتا ہے، لیکن یہ نواسے سے نانا کیسے ممکن ہے؟ اس کا روحانی ترجمہ یہ ہے دوستو، 10 محرم 61 ہجری تک نبی فرماتے ہیں حسین مجھ سے۔ 10 محرم 61 ہجری تک حسین مجھ سے ہے، یعنی میری وجہ سے حسین پہچانا جاتا ہے، میری وجہ سے حسین پہچانا جاتا ہے۔ پھر 10 محرم 61 ہجری کے بعد قیامت تک میں حسین سے رہوں گا، چونکہ پھر حسین کی وجہ سے لوگ مجھے پہچانیں گے۔ حسین کی وجہ سے لوگ مجلسوں میں آئیں گے، مصطفیٰ کا تعارف ہوگا، نبی کی پہچان ہوگی، حسین کا مجمع ہوگا، میرا تعارف ہوگا۔ پھر شبلی نمانی لکھتے ہیں کہ اس حدیث کا معنی یہ ہے حسین نبی سے، نبی حسین سے۔ وہ کہتے ہیں میں سمجھتا ہوں حسین کا جلوس نبی کا جلوس ہے، حسین کی دعوت نبی کی دعوت ہے، حسین کا فرمان نبی کا فرمان ہے، حسین کی محبت نبی کی محبت ہے۔ پھر میں کہتا ہوں حسین کا قاتل نبی کا قاتل ہے۔ حسین کو جس نے قتل کیا
اس نے سمجھو نبی کو قتل کیا ہے، چونکہ حسین نبی سے ہے، نبی حسین سے ہے۔ آپ عشق حسین میں بیٹھے ہیں، اتنا تھک کے اتنا بڑا عزاداری کر کے ماتم کر کے، لیکن پھر بھی محبت حسین نے جانے نہیں دیا، چونکہ قبضہ حسین کا ہے نا۔ اس کا مطلب ہے 1400 سال کے بعد آپ نے اتنی مشکل عبادت کر کے بندوں کو بتایا کہ بدن پر حکومت جس کی بھی ہو، دلوں پر حکومت کل بھی حسین کی تھی۔ زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد، یزیدیہ مردہ باد، یزیدیہ مردہ باد۔ ہماری مجالس میں ہم حسین کو علیہ السلام کہتے ہیں اور بندوں کو آگاہ کرتے ہیں کہ جس نے حسین کو قتل کیا وہ یزید ہے، اور یزید پر اللہ کی طرف سے بھی لعنت ہے، اور لعنت کرنے والے بھی اس پہ لعنت کرتے ہیں۔ اللہم لانا قتلۃ الحسین، سب کہہ دو ذرا، اللہم لانا قتلۃ الحسین۔ ایک مرتبہ صلوات بھی پڑھتے ہیں پہلے اور پھر لعنت بھی کرتے ہیں۔ میں سلام پڑھتا ہوں، میرے ساتھ ذرا پڑھیں گے، السلام علی الحسین، نہیں آخری پرسہ ہے، السلام علی الحسین۔ آواز 72% بلند ہو، السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین۔ ہمیں یزید کو رضی اللہ کہنے میں کوئی اعتراض نہیں، آپ کہیں رضی اللہ، لیکن اکثر اہل سنت بھی یزید پر لعنت کرتے ہیں، اکثر اہل سنت بھی یزید کو لعنتی سمجھتے ہیں، لیکن آپ نے جسارت کر کے کہا یزید کو رضی اللہ کہا جا سکتا ہے، ہمیں کوئی ناراضگی نہیں، ہمیں پتہ تو چل گیا کہ رضی اللہ ایسے بھی ہوتے ہیں۔ سبحان اللہ بھائی، یعنی رضی اللہ کی اوقات سمجھ آ گئی۔ پنڈی میں 5 سال پہلے راجہ بازار میں ایک لڑائی ہوئی تھی، مولوی صاحب نے جمعے کا خطبہ لمبا کیا، جلوس بھی آیا، تو اس نے بھی یہ لفظ کہا تھا رضی اللہ کہا جا سکتا ہے۔ بندے جذباتی تھے، باہر انہوں نے پولیس والوں سے بندوقیں کھینچ لی اور مسجد پہ حملہ کیا۔ یہ خبر آپ کو یاد ہے، 5 سال پہلے کی، پنڈی راجہ بازار میں، پنڈی ہی میں عشرہ پڑھ رہا تھا۔ میں شام غریبہ گیا تو بندہ ہی کوئی نہیں تھا، میں نے کہا کیا ہوا ہے؟ کہا جی سارے ادھر چلے گئے ہیں۔ کیا ہوا ہے جی؟ وہاں یزید کو رضی اللہ کہا گیا ہے، اس لیے سارے بندے وہاں پہنچ گئے۔ جب ٹی وی آن لائن رات کو کھلا تو وہاں عالم لین پر بندوں نے، عالم دینوں نے سمجھوتا کرنے کی کوشش کی، لڑائی تھم جائے، پاکستان امن کا گہوارہ ہے، اس میں کوئی فساد نہ ہو۔ تو پھر ایک سنی نوجوان نے عالم لین میں فون کیا اسی مولوی کو، مولوی صاحب میں شیعہ نہیں، میں سنی ہوں، جس کو تم نے رضی اللہ کہا ہے قوم کو بتاؤ رضی اللہ کئی پہلے نہیں گزرے، بیٹھے ہو، رضی اللہ کئی پہلے نہیں گزرے، امت کو ٹی وی پر یہ بتاؤ کہ یہ رضی اللہ ان جیسا تھا یا وہ اس جیسے تھے۔ اتھا دل کی گہرائیوں سے، سینے کے زور سے آواز کربلا تک جائے، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین۔ بہت شکریہ، آپ محبت حسین میں بیٹھے ہیں، میں شکر گزار ہوں تاکہ بچوں کا عقیدہ بلند ہو جائے۔ عشق حسین میں ہمارے مولا دونوں تینوں نام جو شہرت رکھتے ہیں نا، علی، فاطمہ، حسن، حسین، ہمیں کسی مجمع میں نام لیتے ہوئے شرمندگی محسوس نہیں ہوتی۔
نام ہے کہ شرمندہ نہیں ہونا پڑتا کہ کہاں پیدا ہوئے تھے، کہاں شہید ہوئے تھے، کس کا دودھ پیے. اور فرما رہے کہ نہیں فرما رہے؟ جو جس کا پیے اس کا اثر ہوتا ہے یا نہیں؟ اور جو جس کا پیے اس کا اثر ہوتا ہے. سنو، جو جس کا پیے اس کا اثر ہوتا ہے. 80% بچہ ماں کا کردار اپناتا ہے. تفصیلیں، عزتیں، کام، سلسلے کردار ماں سے لیتا ہے. پھر سنو حضرات، ماں محسونہ ہو بچہ یزید بنتا ہے، اماں زہرا ہو بچہ حسین. میں شکر گزار ہوں ایک میسج جو میرے اندر تڑپ رہا تھا 4 جگہ پہ پہنچا آیا، 5ویں جگہ نہیں پہنچا. عشق حسین کی قسم فقط بی بی کی زری پہ ہاتھ رکھ کے وعدہ کر کے آیا تھا کہ میں تبلیغ دین آپ کے پیغام ضرور پہنچاؤں گا. بی بی کا وعدہ ہے. یہ جو نعرے ہیں نا، حسین دیا زندہ باد، یہ بی بی زینب نے دیا، چونکہ زندہ حسین کو زینب نے کیا. حسین کو زندہ آقا زادی جناب زینب نے کیا ہے. مٹ جاتے وہ جو جنگل میں جنگ ہوئی تھی اگر زینب ساتھ نہ ہوتی. مسائب نہیں، ابھی مسائب نہیں، آپ محبت حسین میں آئے. اس وقت عشق حسین میں ہے، کوئی اور چیز آپ کے اندر حائل نہیں سوائے محبت حسین کے. اسی طرح محبت میں ابو ذر سلیمان سے پوچھتے ہیں، یار میرا پیار اللہ سے بھی ہے، اللہ کے رسول سے بھی، لیکن کچھ دنوں سے محبت بڑھ گئی ہے بطول کے حسین سے، کہیں میں منحرف تو نہیں ہو گیا؟ سلیمان کہتا ہے، ابو ذر جس کی محبت میں تو مبتلا ہے نا، اسی میں بھی مبتلا ہوں. آخری بندے تک اسی کی محبت میں بھی مبتلا ہو گیا ہوں. چلو ہم دونوں صحابی ہیں، آؤ باب مدینہ تو علم سے پوچھ لیتے ہیں. آؤ باب مدینہ تو علم سے پوچھ لیتے ہیں. دونوں علی کے دروازے پر، یا علی پیار اللہ سے بھی اللہ کے رسول سے بھی، لیکن کچھ دنوں سے محبت بڑھ گئی ہے بطور کے حسین سے، ہمیں کچھ بتائیں. علی وہ زبان کھلی جسے لوگ لسان اللہ کہتے ہیں. زبان علی کی لسان اللہ ہے، علی کی آنکھیں عین اللہ ہے، علی کا چہرہ وجہ اللہ ہے. اس زبان نے کہا، سنا جس کی محبت میں تم آئے ہو نا، باہر امت کو بتا دو میں علی بھی کائنات میں سب سے زیادہ پیار حسین سے کرتا ہوں. سب سے زیادہ پیار علی حسین سے کرتے. اب عشق کی منظر پر کون آگے بڑھے گا؟ علی فرماتے ہیں، میں باب مدینہ العلم ہوں. آؤ شہر علم سے پوچھ لیتے ہیں، آؤ شہر علم سے پوچھ لیتے ہیں. نبی کے دروازے پہ آ گئے، یا نبی اللہ پیار اللہ سے بھی ہے، اللہ کے رسول سے بھی اور علی سے بھی، لیکن کچھ دنوں سے محبت بڑھ گئی ہے بطول کے حسین سے. بطول کے حسین، جس طرح آپ اس وقت کسی کی محبت میں نہیں سوائے حسین کے، اس وقت سوائے حسین کے اور کوئی آپ کے ذہن میں نہیں ہے. کائنات کے نبی نے فرمایا، علی اس امت کو میرا پیغام پہنچا دے کہ میں مصطفیٰ بھی کائنات میں سب سے زیادہ پیار حسین سے کرتا ہوں. میرے بھائیوں، عشق حسین کی بلندی، نبی فرماتے ہیں، علی ایک ذات رہ گئی ہے. آؤ اس سے پوچھ لیتے ہیں، ایک ذات رہ گئی ہے. نبی سے بلند کون ذات ہو سکتی ہے؟ ایک ذات رہ گئی. نبی آئے مسجد میں، 2 رکعت نماز پڑھی. میرا پروردگار تیرا محمد آیا ہے. آواز مصطفیٰ بول.
کہا پیار تیرے ساتھ بھی ہے، پیار اپنے ساتھ بھی ہے، لیکن کچھ دنوں سے محبت بڑھ گئی بطول کے حسین سے، بطول کے حسین سے، بطول کے حسین سے۔ آواز قدرت آئی حبیب اس امت کو بتا میں اللہ بھی کائنات میں سب سے زیادہ پیار حسین سے کرتا ہوں۔ اب یہ دعویٰ ہے، دعویٰ ہے، اس کی دلیل کیا ہے؟ پروردگار تو بتا کیسے پیار کرتا ہے تاکہ میں بتا تو سکوں۔ آواز پیغمبر میں بتاؤں گا نہیں، بتانے والی باتیں تیری امت بھول جاتی ہے۔ میں بتاؤں گا نہیں، بتانے والی باتیں تیری امت بھول جاتی ہے۔ میں دکھاؤں گا، میں دکھاؤں گا مالک کب۔ آواز آتی ہے تو آ جانا مسجد میں، تو آ جانا مسجد میں، پڑھنا آگے میری نماز، ہم بلائیں گے حسین کو۔ تو آ جانا مسجد میں، ہم بلائیں گے حسین کو، پھر میں دکھاؤں گا میری نماز رکی رہے گی، میری نماز، ادھر دیکھو، میری نماز رکی رہے گی۔ میں ثابت کروں گا کہ میں سب سے زیادہ پیار حسین سے کرتا ہوں۔ بندے کہتے ہیں بچہ تھا، عالم بچپن میں آیا تھا، 4 سال کا ہے، صفحے 13 تھی یا 9 تھی، 4 سال کا حسین، شاہ جی 4 سال کا، ملک صاحب 4 سال کا حسین 11، 9، 17 صفوں کو چیرتا ہوا سجدے میں سب برابر تھے، ایک جیسی کیفیت تھی۔ 13 صفحے کراس کر کے پشت رسالت پہ بیٹھ کر بتایا میرا نانا کوئی پیچھے والوں میں نہیں ہے، میرا نانا، مل کے بولو گے، میرا نانا کوئی پیچھے والوں میں نہیں۔ اگر 4 بیٹیاں ہوتی تو کوئی اور بھی نانا ہوتا، میرا نانا پیچھے والوں میں نہیں۔ حسین پشت رسالت پہ آئے، ایک شاعر نے قلم اٹھایا، نقشہ کھینچ کے کہتا ہے اطلاع کوئی تصور میں باہر نہ جائے، غازی کا پہرا ہے۔ اور شاعر کہتا ہے سر مبارک تھا سجدے اندر، نماز سرور پڑھا رہے تھے، سر مبارک تھا سجدے اندر، نماز سرور، بولو نماز سرور پڑھا رہے تھے۔ حضور آگے، صحابہ پیچھے، کر فرض اپنا ادا رہے تھے۔ ماحول ایسے میں مسکراتے، شبیر گھر سے جو آ رہے تھے، حسین بٹھوا لگے، پڑھے لکھے نوجوانوں، حسین پشتے نبی پہ بیٹھے، زمانے بھر کو بتا رہے تھے کیا پیے گا کوثر، ملے گی جنت، اسی کو معاشر میں چین ہوگا اور نماز اس کی قبول ہوگی جس کے دل میں حسین۔ آگے کون ہے؟ آخری پیرا، آگے کون ہے؟ نبی، پیچھے کون ہے؟ سارے بولو صحابہ۔ کائنات کی نبی کی زندگی میں 2 طرح کے لوگ تھے، ایک جن میں نبی جاتا تھا اور ایک وہ جو نبی کی محفل میں آتے تھے۔ ایک غلط فہمی دور کرنے کے لیے جو شیعوں پر اعتراض ہے، اصحاب کو نہیں مانتے، میں دعوے سے کہتا ہوں 2 لوگ تھے، ایک نبی کی محفل میں آتے، ایک وہ تھے جن کی محفل میں نبی جاتا۔ ادھر نبی آ جائے محفل میں تو سارے کھڑے ہوں گے یا نہیں؟ نبی کی عزت میں سارے لوگ کھڑے ہوں گے
کھڑے جو نبی آنے پر بیٹھا رہے وہ حرام زادہ ہوتا ہے. نبی کی عزت کرنا واجب ہے. نبی کی عزت. میرے بھائی اس محفل میں لوگ تھے, نبی آتے, وہ نبی کی تعظیم کے لیے کھڑے ہوتے. ہم انہیں اصحاب کہتے ہیں جو نبی کی آمد پر کھڑے ہو جائیں. نبی کی آمد پر کھڑے ہونے والوں کو اصحاب کہتے ہیں, اور جن کی آمد پر نبی خود کھڑا ہو جائے انہیں نبی کی آل کہتے ہیں. کچھ ایسے تھے جو نبی کے دروازے پر آ کر رک جاتے تھے. کروڑوں درود و سلام ان پر, ان کے پاؤں کی خاک ہماری آنکھوں کا سرما جو نبی کے دروازے پر رک جائیں, جو نبی کے دروازے پر رک جائیں. لیکن کچھ ایسے بھی تو تھے جن کے دروازے پر کائنات کا نبی آ کے رک جاتا تھا. اے اہل بیت نبوت, دو قسم کے لوگ. ایک وہ تھے جنہوں نے نبی کو اپنے کندھے پہ اٹھایا اور ساری نعت بڑی شان ود گنی موڈیاں تے جان والے آ. عزت بلند ہوئی ہے. بس آخری بات ہے, عزت و عظمت و بلندی بلند ہوئی ہے. میں کہتا ہوں جنہیں نبی نے کندھے پہ اٹھایا وہ اور ہیں, اور جن کو نبی اپنے کندھے پہ اٹھائے وہ اور ہیں. نبی سجدے میں تھے, اوپر پشت پہ حسین تھے. پشت سے نیچے اتر کر اماں زہرا کے پاس آئے. حسین پشت نبی سے اتر کر اماں کے پاس آئے. کہا اماں آج میں نانے کی پشت پر سوار تھا. بی بی کہتی ہے بیٹا پھر تو میرے بابا کو بڑی تکلیف ہوئی ہوگی, آپ پشت پر جو سوار تھے. امام فرماتے اماں میرے نانا نے 70 مرتبہ پڑھا ہے سبحان ربی یلعالی و بحمدہی. اماں حسینوں کے وعدہ کرتا ہوں 70 کی بجائے 72 قربانیاں دوں. میدان کربلا میں حسین 72 قربانیاں دوں گا. سارا دن لاشیں اٹھاتا رہا حسین. کبھی اکبر کا لاشا, کبھی اون و محمد کا لاشا, کبھی قاسم کا لاشا, کبھی اصغر کا لاشا. جب اکبر کا لاشا اٹھایا ہے نا تو اٹھایا نہیں جا سکا. خیمے کا ایک پردہ ہلا, آوازیں نہ اٹھا اکیلا, میں زینب بھی آتی ہوں. زینب کا لفظ سنا, حسین کو اکبر بھول گیا. آوازیں ماں جائی میری زندگی میں خیمے سے باہر نہ آنا, تیری چادر پر تو میں اکبر جیسے بیٹے قربان کر رہا ہوں. بلاخر رات آ گئی شام غریباں کی, دن غروب ہو گیا, رات آ گئی شام غریباں کی. ایک مرتبہ جناب زینب فرماتی ہیں کہ ہم نے دیکھا کہ کچھ لوگ آئے جن کے ہاتھوں میں آگ تھی. آواز آئی لوٹو تبرکات علی و بطول کو, قیدی بنا کے لے چلو آل رسول کو. بڑا دردناک پہرا ہے شام غریباں کا. سجاد سید الساجدین کی امامت کی پہلی رات شام غریباں ہے. سید الساجدین کی امامت کی جو پہلی رات ہے نا وہ رات شام غریباں ہے. اس دن شریعت کا پہلا مسئلہ پوچھا گیا. سجاد علیہ السلام سے شریعت کا پہلا مسئلہ پوچھا گیا. پوچھنے والی پھوپھی زینب تھی. مسئلہ یہ تھا سجاد تو وقت کا امام ہے, بتا خیموں کو آگ لگے, تو بتا ہم جل کے مر جائیں یا باہر نکلیں. یہ جو رات تھی نا, اس رات میں جو شب عاشور کی تھی,
اصحاب کے تلاوت قرآن کی آواز آ رہی تھی۔ امام سجاد فرماتے بابا حسین ان اصحاب کے خیموں کو تھوڑا دور نہیں لگا دیتے؟ آواز سجاد آج میری امامت ہے، جہاں لگ گئے ہیں وہاں رہنے دے، کل کوئی خیمہ بچ گیا، جدھر تیری مرضی ہوگی ادھر لگا لینا۔ رونے والے عزاداروں، اپنے بھائی کے یتیم بچوں کو آگ لگنے کے بعد ملتا ہے، اس طرح بچے بکھرے جیسے تسبیح کا دھاگا ٹوٹ جاتا ہے اور تسبیح کے دانے بکھر جاتے ہیں، ایسے سیدوں کے بال بکھر گئے۔ حمید کہتے ہیں میں نے دیکھا آگ موجود تھی، ایک بی بی کی پتہ نہیں کیا قیمتی چیز خیموں میں رہ گئی تھی، وہ کبھی خیمے کے اندر جاتی، کبھی خیمے کے باہر آتی، کبھی پھر اندر جاتی۔ میں نے بلند لہجے میں کہا بی بی نہ جا، اندر آگ ہے۔ کہا تیرا لگتا جو کچھ نہیں۔ رونے والوں بی بی اندر گئی، راوی کہتے ہیں میں نے دیکھا کچھ دیر کے بعد اس کی پشت پر ایک جوان تھا جس پر غشی تاری تھی۔ بی بی آواز